شکار ہو گئے، اس کی وجہ کیا ہے؟ جب ہم اس کی وجہ تلاشتے ہیں، بنیادی طور پر دنیا ہے جتنی بھی ہے جو ترقی کرتی ہے، جو اسباب جو عوامل ہوتے ہیں، مطالعے کے پاس پتہ چلتا ہے کہ ترقی وہی قوم کرتی ہے، یا تو وہ قوم ایجوکیٹڈ ہو تو ترقی کرے گی، یا پھر وہ قوم یونائٹڈ رہے تو ترقی کرے گی، یا پھر پولیٹیکلی وہ زندہ رہے تو ترقی کرے گی۔ یہ تین ایسے ایجنسیز اور عوامل ہیں، ہمیں غور کرنا چاہیے کہ آج کی تاریخ میں ان تینوں عوامل میں سے کس عامل پر، کس ایجنسی پر، کس راستے پر ہم عمل کرتے ہیں۔ نہ تو ہمارے پاس ہمارے مخالف کے مقابلے میں ایجوکیشن ہے، نہ ہمارے پاس اتحاد کی دولت ہے، نہ ہم سیاسی طور پر زندہ ہے اور سیاسی شعور ہمارے اندر ہے۔ جب ان تینوں میں سے کسی بھی راستے کے ہم مسافر نہیں تو پھر ترقی کی امید لگانا بیکار ہے۔ اگر ہمیں ترقی چاہیے تو پہلے ہمیں انگشت نمائی بند کرنی ہوگی، اپنے مخالفین کو برا بھلا کہنا بند کرنا ہوگا۔ ہماری اس تباہی، اس بربادی کا کوئی دوسرا شخص ضامن نہیں، کوئی ایجنسی اس کے لیے ذمہ دار نہیں۔ آج جو صورتحال ہمارے ساتھ ہے، اس کا صرف اور صرف رسپانسبل ہم اور آپ ہیں۔ ہم نے اپنے معیار کو گرایا۔ اتحاد کی اگر بات کی جائے تو پیچھے 5-7 سال پہلے تو علاقے کے نام پہ، زبان کے نام پہ، بھاشا کے نام پہ، اسٹیٹ کے نام پہ، ملک کے نام پہ ہمارے ہاں اختلافات میں کیے تفریقیں پائی گئی، مگر موجودہ دور میں جو ہم نے اختلاف کی ایک نئی جہت قائم کی ہے۔ اب ہم نے مدرسوں کے نام پہ بانٹ دیا، ہم نے مسجدوں کے نام پہ اسلام بانٹا، ہم نے خانقاہوں کے نام پہ اسلام بانٹا۔ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں، اخبارات کی خبر سے آپ نے پڑھے ہیں کہ 57 ممالک ہمارے، 150 کروڑ تعداد پوری دنیا میں ہماری۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں مبارک پور میں کتنے لوگ ہم خیال آپ کے ہیں؟ اس ضلع میں اعظم گڑھ میں کتنے مسلمان خیال کے ہیں؟ پورے اتر پردیش میں کس حصے کے مسلمان ایک خیال کے؟ 57 ممالک کا نعرہ لگانا، 150 کروڑ مسلمان ہونے کی باتیں کرنا، یہ صرف خوش فہمی میں مبتلا کرنے کے لیے ہے۔ زمینی سطح پر اگر ہم آج کی تاریخ میں مسلمانوں کا جائزہ لیتے ہیں، دنیا بھر میں ایک بارش زمین مسلمانوں نے اختلاف کے بغیر نہیں چھوڑی۔ ہم نے اپنی خانقاہوں کے نام پہ اپنے اسلام کو آج کی تاریخ میں بانٹ کر اپنے سوا خیروں کو ہم نے بہتر نہیں سمجھا۔ نتیجے میں جو تباہی ہونی تھی، جو بربادی ہونی تھی، جو معاملات ہونے تھے، آج مسلمانوں کے ساتھ ہے۔ ہم نے اپنی خانقاہ کی مرضی کے مطابق اپنے حساب سے کمپلیٹ مسلمان ہونے کا یا بننے کا نصاب تیار کیا، اور وہ نصاب جو میرے مصطفیٰ نے تکمیل ایمان کے لیے دیا تھا، اس نصاب کو ہم نے فراموش کر دیا۔ ہم نے یہ سوچ بنا لی کہ صاحب ہم اشرفی ہیں تو رسمی ہم سے بہتر نہیں، اگر ہم رسمی ہیں تو ہم نے اشرفیت کی مخالفت کو ذمہ داری سے نبھایا، اگر ہم نقشبندی ہیں تو ہمیں قابل سمجھ میں نہیں آتا۔ یہ مخالفت بتا رہی ہے کہ آنے والے کو 10 سالوں کے اندر اگر یہی صورتحال اگر ہمارے سماج میں رہے تو 5-10 سالوں کے اندر ابھی جو ہماری عبادت گاہوں پہ حملے ہو رہے، ابھی ہمارے اولیاء صالحین کے مزارات پر اٹیک ہو رہے، ایک دن آئے گا چل کر سب کو بھگانے کی کوشش ہوگی، سب کو لپیٹا جائے گا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم پوری دنیا میں ایک جہتی کا پیغام دیں، ایک مسلمان بنے اور تکمیل ایمان کی وہ باتیں کریں، وہ نصاب ثابت جو میرے مصطفیٰ نے دیا تھا۔ نبی نے کیا فرمایا تھا؟ من احب للہ وابغض للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان۔ سرکار فرماتے ہیں جس نے محبت کی اللہ کے لیے، جس نے دوستی کی اللہ کے لیے، جس نے کسی کو کچھ کیا اللہ کے لیے، کسی کو کسی چیز سے منع کیا اللہ کے لیے، گویا اس نے ایمان کو مکمل کر دیا، انہیں ہم نے کیا نصاب دیا۔ جس نے اس کو مانا وہ مسلمان بنا، جس نے اس کو نہیں مانا مسلمان نہیں، جس نے ہمیں مانا مسلمان ہے، اس کو نہیں مانا مسلمان ہے۔ سرکار اعلیٰ حضرت نے بھی ایک نصاب قائم فرمایا تھا، آپ نے کہا انہیں جانا، انہیں مانا، سے کوئی کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا ہے۔ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔